बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ मैं नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत हूँ। जनाब, बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। बड़ा शहर, बड़ी अदालत, हुक्मरान, अपोजिशन, फड्डे पे फड्डा। पार्लियामेंट का फैसला बनने लगा है फंदा। किसके लिए, कैसे, ये आपको बताऊंगा। एक बार फिर कौमी हुकूमत का मशवरा सामने आ गया और मखसूस नशिस्तें, उस पर 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, और फिर लगेगा आर्टिकल 6 किस किस पर। ये एक नया मसला बन गया। और यही नहीं, इमरान खान ने एक इतना बड़ा फैसला कर लिया कि पूरी पार्टी चौंक गई है। कैसे चौंकी, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, मुझ पर बहुत से इतराज़ात हैं लोगों को। लोग मुझसे इख्तिलाफ राय रखते हैं और मैं भी कहता हूँ रखना चाहिए। इख्तिलाफ राय तो होता है, ज़रूरी तो नहीं कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाही देना है। जो कुछ हो रहा है शहर इक़्तिदार में, जो कुछ हो रहा है बड़े शहर में, जो कुछ हो रहा है बड़ी अदालतों में, जो कुछ हो रहा है हुक्मरानों के पास जो साहिब इक़्तिदार है, और जो कुछ हो रहा है अपोजिशन में, ठीक है, आप उसे ना माने, बिल्कुल ना माने। लोग बड़ा अजीब गरीब भी मतलब रिमाज देते हैं, लेकिन मुझ पे इल्ज़ामात लगाते हैं, कुछ और करते हैं। मुझे उससे परवाह इसलिए नहीं कि मैं अपने हक सच की बात करता हूँ और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। आप पसंद करें ना करें, लेकिन कोशिश तो यही है कि आप आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। लेकिन वो जो राय आप करते हैं उस पर भी मैं आपको कहता हूँ आप खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मेरे हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है। तो इख्तिलाफ राय होता है, सियासत में सारे काम चलते हैं, लेकिन हम लोग, अफसोसनाक बात यह है कि हमारी खुशकिस्मती कि हम जानिबदार नहीं हैं। मतलब बकौल इमरान खान बिल्कुल जानवर हैं, 45 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं और कभी किसी धड़े में नहीं रहे। तो धड़ेबंदी नहीं करते, जो होता है वो बताते हैं, बताने की कोशिश, यही हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो पहली बात, पार्लियामेंट का फैसला फंदा। कौन सा फैसला? वो जो आइनी तरमीम कर रहे हैं, और आइनी तरमीम के तहत वो फिर वो जो फुल कोर्ट, वो जो अक्सरियती फैसला था 8 जजेस वाला और 5 की जो मुखालफत थी, वो जो है वो शेर अब्दुल मरवत की तरह बढ़ जाएगा। यानी बिल्कुल, यानी वो कहते हैं ना, जिंदा दरगोर हो जाएगा ये सारा कुछ 8 जजों का फैसला जो है। क्यों? कि जो इख्तिलाफी नोट आया है जजेस का, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब, आइन के मुख्तलिफ शिकों को नज़रअंदाज करना, यानी 185 और 175 को नज़रअंदाज करना, ये जो है ये भी अपने तजावज़ करना आइन से, आइन को बालाए ताक रख देना और नज़रिया ज़रूरत को इस्तेमाल करके किसी को रिलीफ देना, वो भी गलत है। और गलत ही नहीं है, ये आर्टिकल 51, 63 और 106 की खिलाफ वर्जी है। और यही नहीं, 18वीं तरमीम में साफ कह दिया गया कि जो शख्स भी आइन से बालातर कोई फैसला करने की कोशिश करे या किसी ऐसे फैसले की तौसीक करे, वो भी बराबर का मुजरिम है। तो पाजी इख्तिलाफी नोट में बहुत से सवाल जस्टिस अमीनुद्दीन उठाएँ और नईम अख्तर अफ़गान ने भी सवाल उठाया, कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ सवालों के जवाब दिए हैं कि जनाब पीटीआई तो उसमें थी ही नहीं सामने। और तमाम वकला से पूछा गया कि क्या ये नशिस्तें पीटीआई का हक़ है? सब ने कहा नहीं नहीं, वो नहीं, क्योंकि मुकदमा था सुन्नी इत्तेहाद का, अपील उसकी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, लेकिन वो अलमारूफ पीटीआई, लिहाजा उन्हें खुद ही समझ ले गई तो आया तो पीटीआई, तो पीटीआई को दे दो। अब वो जो 39 और 41 सब के सब खतरे में पड़ गए। उनकी मेंबरशिप यानी पार्लियामेंट की रुकनीत जो है वो ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि 39 को उन्होंने कर दिया कि जनाब ये तो पीटीआई की, तो पीटीआई का मुकदमा नहीं था, पीटीआई ने मांगा नहीं, पीटीआई के वकीलों से पूछा गया कि दे दें, उन्होंने कहा नहीं जी कोई लोड़ नहीं। अच्छा, जो मर्जी आप फैसला करें, सुन्नी इत्तेहाद का था। अच्छा, दूसरी तरफ जो 41 हैं वो आज़ाद हो गए, अब जहाँ मर्जी शामिल हो, तो
فیصلے میں یہ اختلافی نوٹ میں لکھا گیا کہ جناب انہوں نے تو حلف نامہ دیا ہوا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، آزاد الیکشن جیت کے، یہاں تک کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ بھی آزاد حیثیت سے آئے اور پھر بعد میں شامل ہوئے سارا، تو ان کا حلف نامہ کہاں جائے گا؟ پھر فلور کراسنگ نہیں پڑ جائے گی؟ اس میں ساری چیزیں اوپن کر دی گئی ہیں، تو یہ مسئلہ بن گیا گڑبڑ۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، یعنی قومی اسمبلی سے یہ ترامیم پاس ہوں گی، اس کے بعد جائیں گی کیوں کابینہ میں ہو چکی ہیں، پھر جائیں گی جناب یہ سینٹ میں، وہاں سے بھی پاس ہو جائیں گے، پھر جائے گا یہ بل جو ہے یہ جائے گا صدر مملکت کے پاس دستخط ہونے، اور جیسے ہی دستخط ہوئے یعنی اسی ہفتے میں تو یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ پھر کیا ہوئے گا باجی؟ پھر ایک نیا کام شروع ہو جائے گا کہ وہ جو آرٹیکل 6 قاسم سوری پر صدر مملکت سابق جو تھے عارف علوی، عمران خان، ان پہ لگایا تھا، وہی آرٹیکل 6 جو ہے ادھر بھی آ جائے گا، یعنی ججز کی جانب، جنہوں نے 8 ججز نے فیصلہ کیا، جنہوں نے آئین کو بالائے طاق رکھا اور اسے تشریح کرنے کی بجائے ری رائٹ کیا۔ اچھا، اس فیصلے پہ عمل درآمد کیسے ان کو سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ ماضی میں بھی آئین کو ری رائٹ کیا گیا فاروق عطا بندیال کے دور میں، تو وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں صوبائی حکومتوں کو کہا گیا تھا نا الیکشن کا، کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے، کسی نے نہیں مانا تھا، تو یہاں کس نے ماننا پھر؟ اور الیکشن کمیشن نے آلریڈی وضاحت مانگ لی ہے، اوپر سے آ گیا یہ اختلافی نوٹ، اور اختلافی نوٹ بھی زبردست قسم کا، یعنی پورا اختلاف موجود ہے، وہاں سوال بھی موجود ہیں، جواب بھی موجود ہیں، تو پھر کہاں جائے گا؟ اب یہ معاملات ہو گئے گڑبڑ۔ تو بڑا شہر، بڑی عدالت، اپنے حکمران، اپوزیشن سب پریشان ہے کہ ہوئے گا کی۔ اوپر سے ایک عمران خان صاحب نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا جس سے پوری پارٹی ان کی ہل کے رہ گئی، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ایک نظریہ ضرورت کے تحت پھر آ گیا، ایک مشورہ دیا ہے ڈیوٹیفل صحافی ہمارے دوست جو ہیں وہ سہیل وڈائی، وہ بڑی تجاویز لے کے آتے ہیں، تو انہیں اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جناب قومی حکومت بنائی جائے، اس لیے کہ سب انا کا مسئلہ بنائے، ضد پہ ہیں، کوئی کسی کی بات میں، سب کو اکٹھا کر کے قومی مفاد میں بحران کو ختم کرنے کے لیے، سیاسی بحران کا خاتمہ ہوگا تو معاشی بحران بھی ختم ہو جائے گا، لہذا اکٹھا کر لیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ذمہ دار آدمی نے انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر وہ کپتان خان مان جائیں گے؟ تو انہوں نے بھی اشارہ دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی مان جائیں گے۔ اب بتائیں، ان کی ساری سیاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI ریزل وغیرہ اس کے خلاف ہے، تو وہ کیسے بیچ میں آگے بیٹھ جائیں گے قومی حکومت میں، اور کیسے ہی سوچ رہے ہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں جب مشکلیں پڑیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، معاملہ ملٹری کورٹس کی طرف رواں دواں ہے، 190 کا جس دن بھی فیصلہ ہوا القادر ٹرسٹ کا، تو پھر اگلے کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے جائیں گے، یہ بھی شک ہے۔ اور پھر اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کون، تو وہ بھی معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں آگے چلیں گی، لیکن معاملات جو ہیں وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ جو کچھ یہ بنانے کہ آئینی ترمیم کے تحت نا کہ پارلیمنٹ اب جاگ چکی ہے، کھڑی ہو گئی ہے، اور جب پارلیمنٹ ہی سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس نے ہی آئین سازی کرنی ہے اور اس نے ہی آئینی ترمیم کرنی ہے، تو اب وہ اس کا کردار بڑا اہم ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ اس نے پھندا تیار کر لیا ہے کہ جو بھی آئین سے خلاف ورزی کے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا جائے۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف کہ عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ کون سا کیا جس کی وجہ سے سب جو ہے چونک گئے، اور چونکے کیوں گئے؟ میں نے آپ کو پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا شیر افضل مروت کا، اور پھر اس پر کوئی جواب نہیں دیا اس کے سوال پر، انہوں نے کہا پھر بات کریں گے، تو یہ اکیلا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ اور بھی کہی جائے گا، اس میں میں نے نام دیا تھا شاہزانہ گلزار۔ گزشتہ روز میں ملنے گئی اور بھی لوگ ملنے گئے، انہیں 2 لوگوں سے ملنے سے انکار کیا، ان میں ایک شاہزانہ گلزار بھی ہے، تو نہیں ملی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ان کے ساتھ نتھیق کر دیا گیا ہے، اگلی باری ان کی بھی ہے کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا، چانسز موجود ہیں، امکانات موجود ہیں، باقی آگے مرضی۔ اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا؟ عمران خان فیصلہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری واپس کر دے اور ہم جناب مذاکرات کر لیتے ہیں، تو وہ تو معاملہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ عدالتوں میں موجود ہے اور پھر ان کے خلاف 200 سے زیادہ مطلب ہیں مقدمات بھی ہیں، تو وہ نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں اور ہم طاقتوروں سے کریں گے، باقی بات نہیں کریں گے، محمود اچکزئی کو بھی بیچ سے نکال دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب انہیں جو کل ملاقاتیں کی ہیں تو اس کے بعد کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں پیغام دیا گیا کپتان کی جانب سے
کہ کپتان یہ کہہ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبران، سینیٹر، صوبائی اسمبلی کے ممبران، تمام الیکٹڈ منتخب ممبران جو سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھتے ہیں المعروف پی ٹی آئی سے، وہ تمام انفرادی طور پر سپہ سالار حافظ جی کو خط لکھیں کہ جناب بہت بڑا بحران ہے ملک میں، اس کو ختم کریں، نو لفٹ کا بورڈ ہٹا دیں اور آئیں مل کے طے کریں معاملات، اپنی نگرانی میں معاملات کو سیدھا کریں تاکہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو اور ملک جو ہے معاشی استحکام کی طرف بڑھے۔ اب یہ مسئلہ ہے تو اتنا فیصلہ آیا، سب لوگ یہ پریشان ہو گئے، کیوں ہے یہ تو ڈٹ گیا عمران، تو یہ کیا ہوا، یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا لگتا ہے نا۔ تو یہ پیغام کیسے آیا؟ ادھر شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جی میں مانتا ہی نہیں، جو میرے خلاف کارروائی کی گئی وہ سب جعلی ہے۔ تو یعنی پارٹی کے اندر وہ جو بہت دنوں سے کہی جا رہی تھی نا کہ بہت سے اختلافات، بہت سے گروپ جنم لے رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، سب وہ ساری چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس فیصلے نے عمران خان کے بانی چیئرمین نے یعنی پی ٹی آئی کے ہلا کے رکھ دی پوری پارٹی کو کہ سب جناب سپہ سالار حافظ جی کو بات چیت چاڑ دو غصہ، بورڈ اتاریں نو لفٹ کا، لفٹ کرائیں، تھوڑی لفٹ ثانوی کرا دیں، یہ پیغام دیں اور معاملات سیدھے ہو جائیں پھر۔ لیکن وہاں سے پیغام یہی مل چکا جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے قومی سطح پر، عوامی سطح پر معافی، پھر سیاسی مذاکرات، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پہلے سے ہی غیر جانبدار ہیں، بقول آپ کے جانور تو ہمیں جانور ہی رہنے دیں۔ یہ پیغام ان کو دیا جا چکا ہے ڈیالہ جیل میں۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے نا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔